إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. معزز سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو آج کے خطبے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ضرور سنانا چاہیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجالس ذکر کے بارے میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہو، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 لوگ داخل ہوئے ہیں، فدخل اثنان وخرج واحد، 2 ان میں سے کیا ہے وہ داخل ہو کر کے مسجد میں آ کر کے حلقے میں آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن ایک جو آدمی تھا وہ واپس چلے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، یہاں آ جائیے، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے لوگوں میں تمہیں 3 لوگوں کے قصہ نہیں سناؤں؟ 3 لوگوں کا قصہ۔ کون ہیں 3 لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اما احدہما فرأى فرجة في الصف فجلس فيها، پہلا آدمی وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ حلقے میں جگہ ہے، آگے جگہ خالی ہے تو کیا فجلس فيها، تو وہ آگے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا بندہ کیا کہتا ہے
اس کو شرم آ جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، سب کے سامنے آگے چلے جائیں گے تو عجیب لگے گا. فاستحیا فجلس فی ناحیۃ المجلس، تو کیا کرتا ہے وہ، جہاں مجلس کا آخری حصہ ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، یعنی مجلس کے ایک دم کنارے میں ہی بیٹھ جاتا ہے، آگے نہیں آتا. اور ایک آدمی کیا ہوا، ایک آدمی چلے گیا مسجد میں، بیٹھا ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، بیٹھا ہی نہیں، وہ چلے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلا جو بندہ تھا جو جگہ دیکھ کر کے آگے آ کر کے بیٹھا، فآوى إلى اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف آیا، فآواه اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف آیا، اللہ کے مجلس کی طرف آیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف یعنی اپنی رحمت لے کر کے اس کے سامنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کے طرف بڑھا دیے. وہ امن آخر، اور دوسرا بندہ جو تھا، فاستحیا، وہ شرم کھا گیا، کنارے میں ہی بیٹھ گیا. لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، فاستحیا اللہ من، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آیا ہوا ہے، مجلس میں ہے، تو ہم اس کو بغیر معاف کر دیے، بغیر اپنی رحمت میں لیے اس کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تیسرا بندہ، سب سے آخری بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وہ کیا کیا، مجلس میں نہیں بیٹھا، منہ پھیر کر کے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر گئی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو آگے آ کر کے بیٹھیں، پیچھے نہیں بیٹھیں. کیوں؟ اللہ کی رحمت سامنے رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں بہت فضیلت بتائی، بہت فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے ہیں سبق المفردون، جو اکیلے تھے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، مفرد جو لوگ تھے اکیلے تھے تو کامیاب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کون؟ جو اللہ کا ذکر، مرد میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ آ چلے گیا، سبقت پا گیا، اور جو عورتوں میں ذکر کرتا ہے وہ بھی سبقت پا گیا. ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ وہی چیز قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے بیٹھ جائیے، یہاں خالی ہے، او بھائی یہاں آ کے بیٹھ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شعائر الاسلام قد کثرت علیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شریعت کی اتنی چیزیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، کس میں عمل کریں، تو آپ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں تو بہت جو چھوٹ گیا ہے اس کا بھی میک اپ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ایک چیز اپنا لو، تم کو جو چھوٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بھرپائی کر دیں گے. کیا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنے منہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ کچھ بھی ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنوں کی صفت بھی بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی صفت بھی بتائی ہے. کیا؟ مومن جو ہوتا ہے اس کے امرہ کلہ خیر، دونوں ہی چیز میں خیر ہے. کیا ہے؟ ان اصابتہ الضرہ، کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فصبر وکان خیرا لہ، صبر کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اس میں بھی کہتا ہے الحمدللہ. مصیبت آ گئی لیکن کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نجات دے دے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور جب کوئی نعمت اس کو ملتی ہے فشکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اس میں بھی کہتا ہے وکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے خیر ہے. مومن کا
ऐसा हालत होता है कि वो अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरुल्लाह व मसलुल्लज़ी ला यज़कुरुल्लाह कमसलिल हय्यि वल मय्यित, कि जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह को याद नहीं करता, वो जिंदा और मुर्दे के बराबर। जो आदमी अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह से दूर हो गया है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो उसकी मिसाल कैसी है? मुर्दा है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं, जीफतुन बिल्लैली व हिमारुन बिन्नहार। कैसा आदमी है वो, कैसा बंदा है वो? जीफतुन बिल्लैली हिमारुन बिन्नहार, क्या है? रात का मुर्दा है, हिमारुन बिन्नहार, और दिन का गधा है। दिन में ऐसा काम करते रहता है, ऐसा ये करते रहता है, मेहनत करते रहता है, गधा फेल हो जाएगा उसके सामने। लेकिन रात में सो गया, उस वक्त भी अल्लाह को याद नहीं किया, सुबह के वक्त भी अल्लाह ताला को याद नहीं किया। जीफतुन बिल्लैली हिमारुन बिन्नहार। मुनाफिक ऐसे होते हैं कि वो गधे होते हैं दिन के, इतने मेहनत करते हैं, और रात में अगर सो गए तो बस मुर्दे जैसे सोते रहते, वो लोग अल्लाह को याद नहीं करते। तो ऐसा नहीं बनना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह को याद करता है वो कैसा है आदमी? जैसे कि जिंदा बंदा है, जिंदा है वो। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी फजीलत बताई। क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मुझसे गुमान करेगा वैसा ही मैं उसको अता करूँगा, जैसा उम्मीद रखेगा मुझसे वैसा ही मैं उसको दूंगा। व अना माअहु इज़ा ज़करनी, और मैं उसको जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, मेरी रहमत उसके साथ होती है, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसकी मदद फरमाता हूँ। व अना माअहु इज़ा ज़करनी, जब मुझे याद करता है, जब मेरी जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अच्छा, और अल्लाह ताला कहते हैं, व इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, और जब वो मुझे अपने जी में, अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। एक कोई बादशाह हो, बहुत ज़्यादा एकदम पैसा वाला, बहुत ज़्यादा पैसा वाला, एकदम बहुत अमीर, किसी को याद कर ले तो उसका क्या कहना? लॉटरी लग गया। हाँ, अगर कोई बादशाह किसी को याद कर ले तो कितनी बड़ी बात सोचता है कि बस अब हम जो भी कहेंगे बादशाह सुन लेगा, गरीब है तो अमीर बन जाएगा, घर नहीं है तो घर दे देगा, शादी नहीं हुई तो शादी करा देगा। इतना खुशी। अल्लाह ताला याद करे तो, हाँ, अल्लाह ताला तो सब चीज़ का मालिक है, सब चीज़ में कुदरत रखने वाला है, वो याद करे तो। वइज़ा ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, अगर वो अपने नफ्स में याद करता है तो मैं भी अपने नफ्स में याद करता हूँ। वइज़ा ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन हुवा ख़ैरुम मिन्हु, और अगर लोगों में बैठ कर के याद करता है, लोगों में बैठ कर के मेरा जिक्र करता है तो मैं उस जिक्र के, उस मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ जो बहुत खैर है, यानी फरिश्तों के मजलिस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इश्तिहार में भी लगाया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फर्ताउ, जब तुम लोग जन्नत के बागों में से गुजरो, जब तुम लोग जन्नत के बागों में से गुजरो, फर्ताउ, तो थोड़ा चल लिया करो, घूम लिया करो, थोड़ा चल लिया करो। अच्छा, एक सहाबी पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा रियादुल जन्नह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियादुल जन्नह क्या है? अन्ना लना रियादुल जन्नह फी दुनिया, जन्नत का बाग दुनिया में कैसे मिलेगा हम लोगों को? जन्नत का बाग है आप कह रहे हैं, दुनिया में कैसे मिल गया? कहते हैं हाँ, जन्नत का बाग दुनिया में है। कौन सा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हिलकुल ज़िक्र, क्या अल्लाह का जिक्र करना। जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र होता है वो मजलिस अल्लाह के जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो इसलिए आदमी को जिक्र करना चाहिए, जिक्र के मजलिसों में बैठना चाहिए। अच्छा, क्या फजीलत।
امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق، وہ لوگ کیا کہتے ہیں سارے زمینوں پر گھومتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہیں اللہ کی یاد ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مجلس جو ہے یہاں قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہلوموا الی حاجتکم، سارے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آ جاؤ، آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اچھا کیا فضیلت؟ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ وہ لوگ جو ہے سب گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ الی سماء دنیا، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ گھومتے گھومتے آپ کی ذکر کی مجلس بیٹھی تھی اسی میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ، پھر بھی پوچھتے ہیں اچھا کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویہللونک، اللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ آپ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، وہ لوگ آپ کی تمجید الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا میری بات کر رہے تھے، حل رعونی، کیا مجھے ان لوگوں نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرشتے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف لو رأوہا، اگر دیکھ لیے تو کیا کریں گے؟ اگر مجھے دیکھ لیے تو کیا کریں گے میرے بندے لوگ؟ تو کہتے ہیں کانوا لک اشد تسبیحا واشد لک تمجیدا واشد لک تحمیدا، اللہ تعالیٰ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں تو وہ لوگ اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کریں گے، اور سبحان اللہ کی کثرت کریں گے، اور الحمدللہ کہیں گے، اور اللہ اکبر کہیں گے، اگر آپ کو دیکھ لے تو۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ مانگ رہے تھے، مما یسألون، کیا وہ لوگ مانگ رہے تھے؟ کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یسألون الجنہ، یہ آپ کو جو بندے ذکر کر رہے تھے، آپ کی باتیں کر رہے تھے، قرآن و سنت کی باتیں کر رہے تھے، یسألون الجنہ، اس میں جنت بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی بات پوچھتے ہیں کہ حل رأوہا، کیا وہ لوگ جنت کو دیکھے ہیں؟ جنت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، جنت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک دعا ہے بس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کیسی ہے؟ ان فی الجنت فی شغل فاکہون، جنت کیسی ہے؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک یتکئون، جنتی لوگ کیسے ہوں گے؟ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو چاہیں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لیجئے اب یہ سوچ رہے تھے میرے ایسی جنت، اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو سے سوال کر رہے تھے، اچھا جنت دیکھے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے، نہیں دیکھے۔ اچھا کیف لو رأوہا، اگر دیکھ لیے جنت تو، اگر جنت دیکھ لیے تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کانوا اشد علیہا حرصا، اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیے تو اور زیادہ اس کے حریص ہو جائیں گے، اور زیادہ تمنا کریں گے کہ مل جائے، چاہیں گے کہ جنت اور جلدی مل جائے، اور زیادہ تیری عبادت کرنے لگ جائیں گے، وَأَعْظَمُ لَهَا رَغْبَةً، اور زیادہ مرغوب ہو جائیں گے، اور زیادہ تمنا کرنے لگے گی اے اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ہاں پناہ بھی مانگ رہے تھے، کس چیز سے؟
کہتے ہیں یتعوذون من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم کیسی ہے؟ جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے بارے میں، جہنم ایسی ہے کہ ایک جہنمی کو عذاب دیا جائے گا، ہلکا عذاب، سب سے ادنا عذاب، یغلی بہا دماغہ، اس جہنم کے عذاب سے کیا ہوگا؟ اس کے پیر میں عذاب دیا جائے گا، صرف پیر میں عذاب دیا جا رہا، لیکن کیا ہے؟ یغلی بہا دماغہ، وہ جو تاپ ہے، وہ جو حرارت ہے، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنا زیادہ گرم ہے، اس کے وجہ سے اس کے دماغ میں بھی اثر ہو رہا ہے۔ ایسی جہنم یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں کھولتا ہوا پانی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس کے سر میں ڈال دیا جائے گا، اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، سر میں تو ڈالا جائے گا لیکن سر چھید کر کے اتنا گرم ہوگا، سر چھید کرتے ہوئے اس کے سارے بدن میں جتنے چیزیں جلا کر کے سب نکل جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، سارے طرف سے ایسا ہوگا کہ مر ہی جائے گا بھی، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں۔ ایسا شدید عذاب ہے، اتنی پکڑ ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا جہنم کو دیکھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ، اگر دیکھ لے تو کہتے ہیں کانوا اشد منھا فرارا، اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لے تو اور زیادہ بھاگنے لگ جائیں گے۔ جہنم سے جتنا پناہ مانگ رہے ہیں، جتنا رو رہے ہیں، جتنا تڑپ ہے جہنم سے بچنے کی، اور زیادہ تڑپنے لگیں گے، اور زیادہ رونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جہنم ہے۔ اچھا، آخری بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانا اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، فانا اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں انی قد غفرت لہم، میں ان ساروں کو جو میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، مجھے یاد کر رہے، قرآن و سنت کی بات کر رہے، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، اس میں سے کچھ بندے ہیں جو کسی اور کام سے آئے تھے، آ گئے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے، چلتے پھرتے، دیکھے کہ اللہ کا ذکر ہے یا پھر کوئی آدمی سے ملنا تھا، آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم الجلوسا لا یشقی سقیہم، وہ ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایسے بندے وہ لوگ بیٹھ کر کے ہیں لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی گندا آدمی نہیں ہوگا، بدبخت آدمی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان کو بھی جو بعد میں آئے ہیں کسی حاجت کے وجہ سے آئے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نادا مناد من السماء، تو ایک فرشتہ چلاتا ہے آسمانوں میں، قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر، یہ مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری حدیث میں، طویل حدیث ہے، ایک ٹکڑا، صرف ایک ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسون فیہ، کہ کوئی بندہ، کوئی اللہ کے بندے لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے معرفت جان رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، کیا ہوتا ہے؟ سکینت، سکونت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، اور فرشتے لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی آدمی، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کسی کا ذکر کرے وہ بھی اپنے خاص لوگوں پر، کتنا اچھا آدمی ہوگا وہ،
اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو ایک مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر کے سنتا ہے، اتنے خوش نصیب انسان۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لِأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ، کہ میں کسی قوم کے ساتھ بیٹھوں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ، کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِي إِسماعیل، کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، مجھے یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس چیز سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں، اس سے بھی زیادہ یہ مجھے پسندیدہ ہے، زیادہ افضل ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے! اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری فضیلت صرف ذکر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت میں صرف مومن، مومنات، مسلم، مسلمات سب کے بارے میں فرمایا، آخر میں کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو مرد اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو عورت اللہ کی ذکر کرنے والا ہے، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھی ہے، وہ اجر عظیم اصل میں جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ آدمی آئیں گے، رجال لیسوا بانبیاء ولا شہداء، ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ لیسوا بانبیاء، نہ ہی وہ لوگ نبی ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ ہی شہداء شہید ہو گئے ہوں گے کہیں، لیکن کیا ہے، وہ لوگ کا چہرہ اتنا چمک اٹھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نظر الناظرین، جو ان کو دیکھنے والے رہیں گے ان کو وہ بھی دیکھیں گے تو ان کا بھی چہرہ چمک اٹھے گا، اتنا چمک، یعنی دیکھا نہیں جائے گا صحیح سے، جو اس کی طرف دیکھ رہا اس کا بھی چہرہ جو اچھا دکھ رہا۔ اچھا، اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں رکھیں گے، تو تعجب کریں گے لوگ کہ کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ لوگ نبی بھی نہیں ہیں نہ ہی شہداء ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ سب تعجب کریں گے کیا منزل ان کو ملی ہے، سب سوچیں گے یغبطہم، کہتے ہیں یغبطہم النبیون والشہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی لوگ بھی دیکھیں گے تو نبی لوگ بھی سوچیں گے کاش ہم لوگ کا بھی منزل اس کے طرح ہوتا، ایسے خوش نصیب لوگ، شہید لوگ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ اس کو دیکھ کر کے سوچیں گے واہ کتنا اچھا منزل اس کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا درجہ بلند کر دیا ہے، کاش ایسا میرا بھی ساتھ بھی ہوتا۔ کون ہوں گے؟ کہتے ہیں اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یجتمعون علی الذکر، وہ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ یجتمعون علی الذکر، وہ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں کرنے کے لیے، اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے، قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے وہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ ان کا درجہ کیسے اللہ تعالیٰ اونچا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کہتے، جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، کہتے ہیں ما جلس قوم فی مجلس، کوئی بھی ایک قوم جو مجلس میں بیٹھتا ہے، لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلی علی نبیہ، نہ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، الا کان لہم حسرہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ یہ جو مجلس میں بیٹھے، نہ ہی تم نے میرا ذکر فرمایا، نہ ہی مجھے یاد کیے، نہ ہی میری بات کی، اور نہ ہی میرے نبی پر درود بھیجا، تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان شاء عذبہم، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا ذکر کو چھوڑا، ایسے مجلس میں بیٹھا جس مجلس میں کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ اچھا، کوئی فائدہ لایا نہیں چیز، آج لایا نہیں چیز بہت ہے بھائی،
کہیں بھی کرکٹ کا بات ہو رہا ہے چلے جائیں گے بات کرنے کے لیے، کہیں فٹ بال کا بات ہو رہا ہے، پالیٹکس کا بات ہو رہا ہے۔ اس بار الیکشن میں کون جیتے گا؟ دیکھو سب بھیڑ لگا دے گا، لیکن حدیث کی باتیں کرنے لگ جاؤ، قرآن کی باتیں کرنے لگ جاؤ، ایک بھی نہیں رہیں گے۔ آج یہی مسجد میں اگر جمعہ کا خطبہ ہے، کتنے لوگ آئے ہیں؟ اگر اعلان کر دیا جاتا یہ شعر و شاعری ہوئے گا، اگر پیسہ لے کر کے بھی گھسنے دیتے تو کوئی نہیں رہتا، ہاں جگہ باقی نہیں رہتی، سب ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر کے، ایک کے کندھے میں ایک بیٹھ کر کے دیکھتے۔ لیکن آج اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، کتنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مریض ہو گئے، بیمار پڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے، ان کی ماں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کہتی ہے ہنی اللہ کا یا بنیۃ الجنہ، اے میرے بیٹے تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، کہتی ہے ہنی اللہ کا یا بنیۃ الجنہ، اے میرے بیٹے تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ تو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں من ھذہ متعلیۃ الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی جنت کو بانٹتی پھر رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ جنت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے جس کو جہنم میں پھینکے گا، کون ہے جو یہ جنت کو بانٹتی پھر رہی؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے۔ اچھا ماں ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ اے امی جان سن لیجئے، لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ بات کرتا تھا، وہ بات میں شریک ہوتا تھا، ما لا یعنی، جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی اس سے فائدہ نہیں تھا اس کو، وہ کام میں وہ بات میں لگا ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے جنت میں جانا اس کے لیے اب مشکل ہو چکا۔ اگر لایانی چیزوں کو نہیں چھوڑے، اگر فالتو باتوں کو نہیں چھوڑے، ایک صحابی کا بھی جنت میں جانا مشکل ہو جا رہا، تو ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا بنائے۔ اچھا ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ بات ہے کہ ذکر میں تو بیٹھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، لیکن کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود ایک قوم کے بارے میں ان کو پتہ چلا، ایک قوم کے بارے میں پتہ چلا، کیا ہے؟ ایک بندہ ہے وہاں بیٹھ کر کے ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے ایک کنکڑی پھینک کر کے اہلو لا الہ الا اللہ کہو، تو سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں 100 مرتبہ۔ پھر ایک کنکڑی پھینک رہا، پھر کہہ رہا ہے سبحان اللہ کو، تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے سب کو سب۔ کتنا اچھا کام کر رہا نا، کتنا اچھا کام کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں آ کر کے عدوا سیئاتکم، یہ جو اتنے بار کنکری مار کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے ہو، اپنی نیکی نہیں بلکہ گناہ کی ہو۔ کیا وجہ تھی کہنے کی؟ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کیے ہو، اس طریقے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ کیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیے؟ ہاں اولیٰ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے پرانے لے وَثِيَابُهُ لَمْ يُبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُغْسَلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتنیں نہیں ٹوٹے، اور تم ابھی ایسا کرنے لگ گئے۔
वल्लाहि इन्नकुम लअला मिल्लतिन हिया अहदा, कि तुम लोग ऐसी मिल्लत पे हो जो बहुत रोशन है, सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता वाला है, लेकिन तुम लोग ये करने लग गए। मासराउ हलाकतकुम, ए उम्मत मोहम्मद के लोगों, मासराउ हलाकतकुम, कितनी जल्दी तुम्हारी हलाकत आ गई, कितने अरे तुम लोग बर्बादी की तरफ चले गए, गुमराही की तरफ चले गए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जिक्र किए? समझ में क्या आया? हर जिक्र करने के बारे में, जिक्र करने वालों के पास नहीं जाना। जो लोग कुरान और हदीस के जैसे सहाबा लोग करते हैं बात, जैसे सहाबा लोग याद करते थे, जब सहाबा लोग कुरान और हदीस की बात करते हैं, उन्हीं के पास जाना है जो लोग इनके तरीके में चलते हैं। अच्छा, कहता है या अब्दुर्रहमान मारदना इल्ला खैरा, ए नबी के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मारदना बिही इल्ला खैरा, हम लोग तो सिर्फ खैर चाहते थे। हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मारदना बिही इल्ला खैरा, हम लोग तो खैर ही चाहते थे कि नेकी हो जाए, अल्लाह ताला हम लोगों को गुनाह को मिटा दे, हम लोग नामे अमाल में नेकी लिख दे, यही चाहते थे बस। अच्छा, कहते हैं वकम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबा, खैर चाहते थे, लेकिन एक बात याद रखो, बहुत से खैर चाहने वाले, बहुत से खैर के तरफदार लोग खैर से महरूम रह जाते, खैर तक नहीं पहुँचते। वकम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबा, कितने खैर चाहने वाले खैर से महरूम रह जाते हैं, खैर को पहुँचते ही नहीं वो लोग, खैर से महरूम हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा तो। और कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना क्या कि एक कौम ऐसी निकलेगी, यक़रऊन अल-कुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, जो लोग कुरान तो पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, कुरान और हदीस की बात करेंगे, ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, लेकिन कुरान और हदीस की बात उनके गले से उतरेगी नहीं, अमल में नहीं रहेंगे। अल्लाह को तो याद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, हदीसें पढ़ेंगे, लेकिन ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, उनके हलक से वो नीचे नहीं उतरेगी, वो लोग अमल में कुछ नहीं होंगे। यहाँ तक कि उमर को खिताब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ उमर, ऐसे लोग होंगे वो लोग कि यहक़िरु अहदुकुम सलातकुम मा सलातिहिम, तुम लोग अपनी नमाज को देखोगे और उनकी नमाज को देखोगे तो लगेगा कि हम लोग तो उनसे बहुत कम हैं। उनको रोज़े रखते हुए देखोगे, उनको अल्लाह ताला को याद करते हुए देखोगे तो लगेगा कि हम लोग उसके सामने कुछ नहीं हैं। लेकिन यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिनर्रमियती, लेकिन वो लोग जो हैं अल्लाह के दीन से ऐसे ही निकलेंगे जैसे तीर मारने से, तीर कमान से मारने से जैसे निकल जाता है वैसे निकलेंगे। आज के ज़माने में हम लोग गोली ले ले, कोई आदमी अगर किसी को गोली मार दे, मार के कितने जल्दी निकल जाता है, कोई पता नहीं चलता, आदमी चले गया, वैसे ही वो लोग दीन से निकलेंगे। तो हर जिक्र, हर मजलिस में नहीं बैठना, देख करके बैठना कि हाँ ये मजलिस जो है खैर वाली मजलिस है या नहीं, ये मजलिस है अहले सुन्नत वल जमात की मजलिस है या नहीं, ये अहम मजलिस है, इसमें कुरान और हदीस की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे सहाबा लोग बात किए वैसे यहाँ बात हो रही है कि नहीं। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को ज़ाकिरीन में से बनाए, अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला वो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला जो परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला जो कर्ज़ में मुब्तला है उनको कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला जो मेहनत कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल के तलब में है, अल्लाह ताला उनके रोटी में बरकत अता फरमाए, उनके औलाद में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला जो परेशान है, अल्लाह ताला निकाह के लिए परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला जो निकाह के लिए परेशान है उनके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना, अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नम से बचा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिकाफ़्फ़तिल मुअ्मिनीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन्नल हम्दलिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں. آج ہم لوگ یہاں جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں. جمعہ کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو پہلی گھڑی میں آتا ہے فَكَأَنَّهُ قَرَّبَ بَدَنَهُ تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کے ثواب کا نیکی دیتے ہیں جو پہلے گھڑی میں آتا. اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک گائے کے برابر, تیسرے گھڑی میں جو آتا ہے اس کو مینڈے کے برابر, اور آہستہ آہستہ گھٹ جاتا ہے. کہاں کب تک نیکی ملتا رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ یؤذن المؤذن, یہاں تک کہ جو خطیب ہے, جو امام صاحب خطبہ دینے کے لیے چڑھ گئے, وہ جب تک خطبہ دینے کے لیے نہیں چڑھ جائے اور مؤذن اذان نہیں دیتے تب تک یہ نام لکھتے رہتے ہیں, ثواب لکھتے رہتے ہیں. جب چڑھ گئے ہیں, جب ممبر پہ چڑھ گئے خطبہ دینے کے لیے, تب رجسٹر وہ لوگ یغلقو بند کر دیا. وہ رجسٹر جو نام لکھنے والا تھا جمعہ کے لیے خاص, وہ رجسٹر اب بند ہو چکا. مؤذن اذان دینے کے لیے شروع ہو گیا, امام صاحب ممبر پہ چڑھ گئے خطبہ دینے کے لیے, اب یہ جو ہے رجسٹر بند ہو گیا ہے. اب کسی اور کا نام نہیں لکھا جائے گا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یستمعون الذکر, فرشتے کیا کرتے ہیں رجسٹر بند کر کے, اس کے بعد فرشتے آ کر کے خود بھی بیٹھ جاتے ہیں جو ذکر کی بات ہو رہی ہے, جو مجلس میں بات ہو رہی ہے وہ سننے کے لیے. تو آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ جب جمعہ میں آئے تو جلدی آئے. کب کتنے بجے آنا ہے؟ جب تک ممبر پہ امام کھڑا نہ ہو جائے, اس سے پہلے آئے. جتنا پہلے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.